السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، معلوم جبکہ نہ تمسہن، تم نے چھوا انہیں، او تفریضو، یا تم نے مقرر نہیں کیا، لہم، ان کے لیے، فریضتاً، کچھ فریضہ یعنی کچھ مہر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی اس کے شوہر نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، فزیکل ریلیشن نہیں ہوا ان دونوں میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر ان میں کوئی فیملیز میں ایشوز آ جاتے ہیں اور رخصتی سے پہلے ہی ان میں جھگڑا فساد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مزید اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے اور وہ طلاق دے دیتے ہیں، تو ایسے صورتحال میں طلاق جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو طلاق جائز ہو گئی، دوسرا یہ کہ ابھی تم نے مہر کو مقرر نہیں کیا تھا۔ اولین شرط تو یہ ہے کہ جب آپ نکاح کریں تو پہلے مہر کی شرط رکھیں، یعنی مہر جو ہے وہ مقرر ہو۔ نکاح تب ہو جب مقرر مہر ہو، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اپنے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں مہر کو مقرر کر لیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ کلوز ہوں تو یہ بات عام ہو جاتی ہے، وگرنہ ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے تو تب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَتِعُوهُنَّ، اور معلوم متا دو انہیں، یعنی انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو، علی الموسع، اوپر وسعت والے کے، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق، وعلی المقتر، اور اوپر تنگ دست کے، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق، متاعاً، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، ساتھ اچھے طریقے سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور ابھی مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے عورت کی حیثیت دیکھی جائے گی، یعنی عورت کی حیثیت سے مطابق کیا مطلب ہوا اس کا کہ اس کی بہنوں کو دیکھا جائے گا کہ اس کی بہنوں کو کتنا مہر ملا تھا۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بہن کا رشتہ جو ہے وہ بڑے گھرانے میں ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا مہر کافی اچھا خاصا اس کو ملا ہوتا ہے، لیکن چھوٹی بہن کا جس سے رشتہ ہوا تھا، جس سے نکاح ہوا تھا، اس آدمی کی اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کے مطابق دے سکے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کے لیے آسانی رکھی کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا ہے وہ اپنے اندازے کے مطابق دے اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے مطابق دے، ٹھیک ہے۔ متاعاً، فائدہ پہنچانا ہے، عورت کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے دو، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ابھی تو مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور ہماری لڑکی بھی ادھر نہیں گئی تو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، ایسا نہیں، کیونکہ ایک نکاح کا رشتہ آپ دونوں میں بن چکا تھا اور جب وہ ٹوٹا ہے تو عورت کے لیے بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ ناقابل قبول ہوتی ہے، اس کے لیے کافی نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے یہ چیز رکھی، اس کا حق رکھا کہ مرد جو ہے وہ اس کو رخصتی کے ٹائم کچھ نہ کچھ دے دے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، یہ نہ ہو کہ لان تان ہو یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہو، بلکہ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ حقاً، یہ حق ہے، علی المحسنین، اوپر نیکی کرنے والوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں ان پر یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو جب رخصت کریں، یعنی اپنے رشتے سے جب رخصت کر دیں تو ان کے لیے ضروری ہے، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو کچھ نہ کچھ دلا دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں اس کا مزید۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دے دو تم انہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، یہ کہ تم نے چھوا انہیں، وقد، اور تحقیق، فرضتم، مقرر کر دیا تم نے، لہن، واسطے ان کے لیے، فریضتاً، کوئی فریضہ۔ اب یہ آیت پہلی آیت کے بالکل مطابق اس کی تفسیر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا اس سے پہلے کہ تم نے اسے چھوا نہیں، یعنی کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہوا تم دونوں میں، اور تم نے کوئی یہاں پر مقرر کر دیا تھا، پہلے ہم نے پڑھا کہ اس کے لیے کوئی مہر جو تھا وہ مقرر نہیں کیا تھا، اب ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے لیے مہر کو مقرر کر دیا تھا۔ اب
لڑکی جو ہے وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال نہیں گئی تھی، رخصتی سے پہلے ہی یعنی نکاح ہوا اور تھوڑے عرصے بعد ہی اس کی طلاق ہو گئی، ابھی میاں بیوی والا کوئی سین نہیں ہوا، لڑکی اپنے سسرال نہیں گئی، تو مہر بھی مقرر ہو چکا تھا، تب اس صورتحال کو کیسے فیس کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حل بتایا، فنصف تو آدھا ہے، ما فرض تم، اس کا جو مقرر کر چکے تم، یعنی جو مہر تم دونوں کے درمیان طے پایا تھا اس کا تم آدھا دو گے۔ کس صورت میں؟ جب تم نے عورت کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، الا مگر ان یعفونا، یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ کون معاف کر دے؟ یعنی اس کی جو منکوحہ تھی، جو عورت تھی، وہ کہہ دے کہ میں اب اس مرد کے گھر گئی نہیں تھی، اس کو فائدہ کوئی دیا نہیں، تو میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتی ہوں۔ او یعفو، یا وہ معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ۔ اب یہ کس شخص کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ مرد کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اس کا خامند۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خامند نے اس کے لیے کچھ زیور بنا کے رکھا تھا جو مہر کے طور پہ تھا، یا کوئی پراپرٹی لے کر رکھی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو دوں گا، تو اگر وہ سوچے کہ میں نے آدھا اس میں سے کیا دینا، کہ میں اس کو پورا ہی دے دوں، اس کی طرف اس کے نام سے بنایا تھا تو میں اس کو پورا ہی پورا دے دیتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقربو، زیادہ قریب ہے، للتقویٰ، تقویٰ کے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی دینے والا کر رہے ہیں، عورت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ معاف کر دے تو اس کے لیے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اگر مرد اس کو پورا مہر دے دے تو یہ بھی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، وگرنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ عورت اپنا مہر جو آدھا اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ بھی لے سکتی ہے، اور مرد کے اوپر یہ زبردستی نہیں کہ وہ پورا مہر اس کو دے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کے لیے آسانی ہے، لیکن ہمارا دین جو ہے، ہماری شریعت جو ہے، وہ ہمیں کیا تربیت دے رہی ہے؟ درگزر کرنے کی، ایک دوسرے کو دینے کی، اچھے طریقے سے پیش آنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، یہ ہماری تربیت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسُوا وَلَا تَنْسَوْا، اور نہ تم بھولو، فضلہ، احسان کو، بینکم، آپس میں، یعنی انسانیت کو، شریعت کو آپس میں مت بھول جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ اگر تم کہو کہ ہماری رشتہ داری میں کوئی خلل پیدا ہوا تھا، کوئی جھگڑا ہوا تھا، تو اب ہم ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ بالکل ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر تم مزید اس رشتے کو نہیں لے کر چل سکتے تو ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کے کردار کو ایک دوسرے پہ تہمت لگاؤ، بالکل بھی نہیں، بلکہ جو تمہارے درمیان طے پایا اس کو اچھے طریقے سے ادا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، اس چیز کو، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیرا، خوب دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تم اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ تم کوئی بھی کام کر رہے ہو اندھیرے میں، تنہائی میں، تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔